السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 24 सूरत मोमिन आयत नंबर 30 आयत नंबर 30। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون قال فرعون ما أريكم ما أريكم إلا ما أرى إلا ما أرى وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود والذين من بعدهم والذين من بعدهم وما الله يريد وما الله يريد ظلما للعباد ظلما للعباد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. جزاک اللہ، بارک اللہ۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک، تمہارے لیے بادشاہی ہے، الیوم، آج کے دن، ظاہرین فی الارض، تم غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا، پس کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہم پر آ گیا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم، نہیں میں تمہیں رائے دیتا، الا مگر، ما ارا، جو خود رائے رکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور نہیں تمہاری رہنمائی کرتا، الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کے راستے کی۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنا، جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، مثل یوم الاحزاب، گزشتہ جماعتوں کے دن کی طرح، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد ایمان لائے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، یرید، ارادہ رکھتا، ظلمًا، ظلم کا، للعباد، اپنے بندوں۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس مرد مومن نے کہا کہ اے میری قوم، یہ کہہ کے ان کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کا اظہار کیا کہ جو وہ فرعون کے خاندان کا ایک قبطی فرد ہونے کی بنا پر ان سے رکھتا تھا، اور الیوم، کہہ کر اس نے انہیں زمانے کے انقلابات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آج اس سرزمین پر تمہاری بادشاہی ہے۔ اس سرزمین سے مراد مصر کی سرزمین ہے کہ آج تم، کل یوسف علیہ السلام اس کے بادشاہ تھے اور ان کے جانشین اسرائیلی، یہ ملک ان کے پاس تھا، آج تم اس ملک کے بادشاہ ہو اور اسرائیلیوں پر غالب ہو، تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کی طرح یہ بادشاہی تم سے بھی چھینی جا سکتی ہے، اور کفر و شرک اور ظلم کی وجہ سے پہلی اقوام کی طرح تم بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بن سکتے ہو۔ وَيَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، تو اگر وہ اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون ہے جو ہمیں اس سے بچائے گا۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون کو پتہ نہیں چل سکا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے کے خلاف رائے دینے والا شخص حقیقت میں ایمان لا چکا ہے، اس لیے فرعون نے اس کی جرت پر کوئی گرفت نہیں کی، مگر زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزوں اور ان کی ہیبت کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔
جس کی دلیل اس کا یہ کہنا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کے خاص لوگوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی حمایت آ گئی ہے، تو اسے جرأت ہی نہیں ہوئی کہ اس مرد مومن کو کچھ کہے، اور نہ ہی وہ جو اس کی دلائل تھے اس کا کوئی جواب دے سکا، بلکہ اس نے جواب سے گریز اختیار کیا اور اپنے سرداران اور اپنے قوم کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا کہ ما اریکم الا ما ارا، میں تو جو تمہارے بارے میں اچھا سمجھتا ہوں وہی سوچتا ہوں تمہارے لیے، میں کو تمہارا برا نہیں سوچتا۔ حالانکہ یہ بھی اس کا جھوٹ تھا کہ وہ خود اپنے لیے رب الاعلیٰ کا انتخاب کرتا تھا، اس سے نیچے وہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور جب کہ اس اپنی قوم کو وہ صرف اپنا غلام ہی سمجھتا تھا، اس سے بڑھ کر ان کے لیے وہ کچھ نہیں سوچتا تھا، تو یہ بھی اس کا جھوٹ تھا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور اس کا یہ کہنا بھی غلط تھا کہ میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتاتا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم، یوم سے مراد کوئی نادر واقعہ ہوتا ہے جو کسی قوم کو کسی ہولناک یا اعلیٰ درجے کی نعمت کی صورت میں پیش آیا ہو۔ مثلا یوم بدر مسلمانوں کے لیے نعمت تھی اور کفار کے لیے وہ عذاب تھا۔ الاحزاب حزب کی جمع ہے، زیادہ جماعتیں، وہ جماعتیں جو کسی کی مخالفت میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس مرد مومن نے جب فرعون کا موسیٰ کے قتل کے رائے پر اصرار اور تمام سرداروں کا خاموش رہ کر اس کی تائید کرنا دیکھا، تو پھر اس نے مصلحت کا لبادہ اتار کر واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ جو اختیار کیا ہے اس کو نہ چھوڑا، تو پھر تم پر ان جماعتوں کی طرح عذاب آئے گا جو تم سے پہلے تھی۔ اور وہ جماعتیں کون سی تھیں؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور وہ جماعت نوح علیہ السلام کی جماعت یعنی ان کی قوم، اسی طرح عاد، قوم سمود، اور ان کے بعد ایمان لانے والے مثلا شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم وغیرہ۔ تو اس نے کہا جس طرح ان پہ عذاب آیا پھر تم پہ بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور پھر آگے کہا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کسی قوم پہ کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔